کہ لوگ کہتے ہیں کہ روٹی جو ہے وہ دانت سے نہ کاٹے بلکہ توڑ کے نوالے بنائے، تو مقصد یہ ہے کہ چمچ سے اندر ڈالیں۔ کیا بےہودگی ہے، کیا کیا دانتوں سے کیوں نہ بنائے، کیوں نہ توڑے؟ ہاتھ سے بھی توڑے گا، دانتوں سے بھی توڑے گا، ساری چیزیں کام لگیں گی۔ پتہ نہیں کون آپ لوگوں کو یہ باتیں گھڑ کے دیتا ہے۔ حیض کی حالت میں عورت درود پڑھ سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، بھتیجی ہے، سنتی نہیں، بولتی نہیں، اللہ اس کو شفا دے۔ میری بہن کے خامد نے اس کو 2 طلاق دے کے گھر سے نکال دیا۔ عورت کا وہ عدت کا وقت جو تھا وہ بھی گزر گیا، اس نے رجوع نہیں کیا۔ اب 8 مہینے کے بعد وہ سلو کرنا چاہتا ہے، بالکل طلاق ہو گئی لیکن ہم دوسرا نکاح کر لو، بس رجوع کر سکتا ہے 2 کے بعد، لیکن نکاح کرنا ہوگا۔ محمد عمر بروہی بیمار اللہ شفا عطا فرمائے، 1 لاکھ کا ثواب جو ہے نماز کا وہ پورے حرم میں ہے۔ اللہ نے سارے مکے کو مسجد الحرام کہا ہے۔ کہتے نہیں کہ گنبد خضرا کے لیے یہ نیلا رنگ کیوں منتخب؟ نیلا رنگ تو نہیں ہے، وہاں تو سبز رنگ ہے۔ تمہاری میرے خیال میں آنکھوں میں کوئی فرق ہے، پہلے اس کا علاج کریں پھر اعتراض کریں۔ میرا چاچو مدینے سے مکے آئے، احرام نہیں باندھا، انہوں نے کہا کہ میرا عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ حنفی مسلک میں تو ان پہ دم ہے کہ عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں، باقی البتہ ائمہ کے نزدیک ارادہ نہ ہو تو دم نہیں پڑتی۔ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، اس کے لیے کوئی عمرہ کر کے دعا کرے، بالکل کر سکتا ہے۔ رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے جس کا شریعت میں حکم۔ یہ جو لوگوں نے رجبی بنائی ہوئی ہے اور نمازیں بنائی ہوئی ہیں اور کالج امام جعفر کے یہ سب بدعات ہیں۔ اشراق جو ہے وہ سورج چڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور چاش جو ہے وہ جب دھوپ تیز ہو جائے اس وقت چاش کا وقت ہوتا ہے، اوابین مغرب کے بعد۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، میری والدہ حیات ہے، ان کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ ہم راجستھان میں، ہندوستان بیکانیر راجستھان کے اس کی سرحد پہ بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب کی حفاظت کرے۔ مدینہ منورہ سے مکہ آ رہے عمرہ کر کے راستے میں حیض آنا شروع ہوگی، کل سے کمرے میں ہوں، احرام کے ساتھ ہوں، احرام بھی نہیں کھولا، میرے لیے کیا ہوگا؟ احرام نہیں کھول سکتی جب تک پاک نہ ہوں، جب پاک ہو جائیں غسل کریں، کپڑے بدلیں، جا کے عمرہ کریں۔ مکہ شریف میں تراویح حرم میں 20 پڑھائی جاتی ہیں۔ ماں باپ کی قضا نماز کا فدیہ ادا کر دیں۔ جب عمرے میں طواف کے بعد صفا کا آخری چکر 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ پاکستان سے جو لوگ آئے ہیں وہ سنت اور نفل نہیں پڑھتے، مسافر ہیں، مسافر کے لیے معاف ہے۔ بیماری کے دوران یعنی حیض کے دوران عورت حرم میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے۔ حلق سے پہلے احرام اتارا کوئی حرج نہیں۔ مسجد جیرانہ سے حضور پاک نے خود عمرہ کے حقیقت کیا ہے، کیا مانا؟ اکثر لوگ بیوی مسجد عائشہ کے عمرے سے روکتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ اور امام شافعی قائل ہیں اگر دم نہ دے تو جب بھی اللہ توفیق دے دم کے پیسے بھیج کے مکے میں دم کرائے۔ اولاد نہ فرمان ہو تو اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھیں۔ جبل الرحمت یا اور کسی مقام وہاں نفل پڑھنا منع ہے، بدعت ہے۔ حضور کوئی جبل الرحمت پہ تھوڑا چڑھے ہیں۔
میں نے نفل پڑھ رہا تھا، عصر کی اذان ہو گئی، میں نے نفل پڑھ کے پھر عصر کی نماز، ٹھیک ہے پہلے پڑھی نا عصر سے، آپ عصر کے بعد منع ہے۔ طواف کی تعداد میں شک ہو تو جو غالب گمان ہو اس پہ عمل کرو۔ نفلی طواف کیے لیکن 2 رکعات نہیں پڑھے، ابھی جتنے کا نہیں پڑھا تھا ابھی سب کا ایک ایک کر کے پڑھ لو۔ عین زوال کے وقت نماز نہیں ہوتی۔ دوران احرام جو ہے جراب نہیں پہن سکتے۔ فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا اللہ انت السلام علیکم السلام بالکل سنت ہے۔ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر خیرات اپنے پیسے سے کر سکتی ہے، شوہر کے پیسے سے نہیں۔ پتہ نہیں آپ کا درس واٹس ایپ پہ نہیں ہوتا، یہ میرے بس میں میں نہیں جانتا واٹس ایپ میں کیا کروں۔ میں نے اپنی بیوی کو 2 مختلف اوقات میں طلاق دی، سعودیہ میں ہوں، اس نے عدالت سے فلو لے لیا ہے، بالکل طلاق ہو گئی جب 2 دفعہ خود لے چکے ہو۔ وریشہ نام رکھا ہے، ٹھیک ہے رکھو جو مرضی ہے، مجھے پتہ نہیں وریشہ کیا ہے۔ میرے چہرے پر دانے دھبے آج کل تو لیزر سے نکال دیتے ہیں، علاج کرا لیں۔ دہلی میں ہندوستان کے مسجدوں اور درگاہوں کو فسادی ہندوؤں نے آگ لگا کے جلا دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ ان ظالموں پر اپنا عذاب اور قہر نازل فرما۔ اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین۔ اللہم مزقہم کل ممزق۔ اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک۔ زکوٰۃ دینے کے لیے